اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ اسلام نے علم کو جو اہمیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے اور انسانی زندگی کے لیے جس قدر اسے ضروری جانا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ ہم اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جو سب سے پہلی وحی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی ہے، وہ بھی لفظ اقرا سے شروع ہوتی ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے پڑھیے پڑھیے، اس رب کے نام سے جس نے تخلیق فرمایا آپ کو بھی اور کل کائنات کو۔ تو سب سے پہلی وحی کا یہ جو لفظ مبارک ہے، کلمہ مبارک ہے، یہ ہمیں پیغام دیتا ہے پڑھنے کا، علم حاصل کرنے کا اور علم کو پھیلانے کا۔ اور خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یعلمکم الکتاب والحکمہ، کہ یہ رسول اس لیے تشریف لائے ہیں تاکہ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں، گویا کہ آپ کو معلم بنا کر بھیجا ہے، آپ کو پڑھانے والا بنایا ہے۔ اور اس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود اپنے انداز میں یوں بیان فرمایا کہ انما بعثت معلما، کہ بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا، پڑھانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ تو بہت ساری آیات اور احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم، پھر پڑھنا اور پڑھانا، ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا درجہ حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں عزت بھی رکھی ہے، خیر و برکت بھی رکھی، اپنی رضا بھی رکھی، اور اس میں معاشرتی اعتبار سے بہت سارے فوائد اور برکات کو رکھا ہے۔ تو آئیے ہم زندگی کے جس گوشے میں ہیں، جس پروفیشن میں ہیں، جس فیلڈ میں ہیں، عمر کے جس حصے میں ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کہیں بھی ہیں، پڑھتے رہیے، پڑھاتے رہیے، علم سے تعلق رکھیے اور علم سے محبت کیجیے، علم کو پھیلانے سے محبت کیجیے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمایا بس دو حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں رہنا، یا معلم بن کے رہنا یا متعلم بن کے رہنا، یعنی یا پڑھانے والے بنو یا پڑھنے والے بنو۔ تو بندہ مومن کی علم کے اندر روح کی غذا بھی ہے اور اسی کے اندر ہماری بقا بھی ہے۔ تو علم کے ساتھ ہمیں اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر یہاں ڈنمارک میں یا یورپ میں رہتے ہوئے ہم اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے اپنے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں، اور ہماری اولادوں اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں۔ تو دین کا علم، اس کا جو سب سے بڑا سورس ہے، جو سب سے بڑا اتھینٹک جو سرچشمہ ہے، وہ قرآن ہے۔ تو قرآن کو جب تک ہم سیکھیں گے نہیں، قرآن کی زبان کو نہیں سیکھیں گے، پھر وہ اصول نہیں سیکھیں گے جن کے بنیادوں پر ہم قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں، اخذ کرتے ہیں، تو پھر ہم کیسے ہمیں شرح صدر ہو سکتا ہے، یا کیسے ہم دل کی گہرائی سے علم کی اس لذت کو محسوس کر سکتے ہیں۔ تو آئیے عہد کریں اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اور جہاں جہاں تک ہمارا اثر رسوخ ہے وہاں تک کے لیے کہ ہم ضرور اپنے آپ کو علم کے ساتھ وابستہ کریں، پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں، اور اپنی اولادوں کے لیے بھی دین کی تعلیم کا اہتمام کریں، کیونکہ یاد رکھیے آپ انہیں زبردستی دین پر عمل نہیں کرا سکتے، اور نہ ہی یہ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ لا اکراہ فی الدین، دین میں تو کوئی جبر نہیں، لہذا ہم صرف کنونس کر سکتے ہیں، ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں اپنی اولادوں کی تربیت کرنے کا اور ان کے لیے ہدایت کے سامان کرنے کا۔ تو آئیے ہم علم کی طرف اپنے آپ کو راغب کریں، اور اس علم کے ذریعے سے اپنی اصلاح بھی کریں، اپنی آنے والی نسلوں کی بھی اصلاح کریں۔ بہت شکریہ۔